بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیت سیدی یا خاتم النبیین۔ اردو کلام ٹی وی سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ کوثر کو کچھ فضائل اور وظائف عرض کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی بہت چھوٹی سورت ہے، مگر اس میں برکت، اس کے فضائل بہت اعلیٰ ہیں۔ جو شخص اس سورت کو شب جمعہ کو 1000 بار پڑھے، باوضو سو جائے، 11 جمعے تک اسی طرح عمل کرے، انشاءاللہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ جس شخص اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اگر وہ 41 دن تک بعد نماز 7 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ جو اولاد ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے زندہ اور سلامت رہے گی۔ اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو رزق کے اضافے ہو جائیں گے، سبب بنے گا، دل عبادت الہی کی طرف میل ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ سورت کوثر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی نہر کوثر پانی پلائے گا، اس کے لیے دن قربانی ہوگی اور برابر نیکیاں لکھی جائیں گی، یعنی قربانی کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ تو صرف مختصر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ کوثر کا وظائف بہت اعلیٰ، بہت کمال والا وظیفہ ہے۔ جو بھائی جو بہن اس کو پڑھے گا، جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ عز و جل کے کرم سے اس کے مالی دنیاوی رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، سب تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ جو طریقہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، بہت لاجواب لا کمال عمل ہے، بہت برکت ہے، اور جتنا میں عرض کروں یہ تھوڑا ہے۔ اس کے پڑھنے کے برکات اتنے ہیں کہ حد سے بڑھ کر، آپ اس کو عام صورت نہ سمجھیں۔ جو پڑھے گا انشاءاللہ میرا بھائی میری بہنیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے سے انشاءاللہ اس کے لیے خزانے کھل جائیں گے، اور دنیا اس کی محتاج ہو جائے گی، اور دنیا اس کا دیکھ کر رشک کرے گی کہ اس کو کون سا خزانہ ملا ہے، یہ کہاں سے اس کو پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مگر اس صورت کی برکت سے آپ کے لیے خزانے کھل جائیں گے، آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ کے لیے ہر تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اولاد نیک بنے گی، گھر والے ادب کریں گے، باہر جائیں گے وہ عزت کریں گے۔ یعنی اس صورت کی پڑھنے سے بے پناہ برکتیں ہیں، بے پناہ برکتیں ہیں۔ جتنا میں عرض کروں وہ تھوڑا ہے۔ آپ ایک بار اس کو پڑھ کے آزما کے دیکھ لیں تو پھر دیکھیں گے آپ سارے وظیفے چھوڑ دیں گے، سورۃ کوثر کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ سورت پڑھنے کی بہت بڑا فضیل ہے۔ صرف میں آج رزق کے لیے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیماری کے لیے، دشمن کو بچاؤ کے لیے پھر میں طریقہ عرض کروں گا۔ پہلے سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے ساتھ لوگوں سے کہ جو بھائی جو بہنیں میرے دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیں، آگے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں، تاکہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی کرے گا۔ کسی کو نیک کے ساتھ نیک یعنی نیکی دینا، نیک کام کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے فلاں بندے سے نیکی کر رہا ہے، اس کو اچھا طریقہ بتا رہا ہے، اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بھی خوش ہوتی ہے کہ میرا امتی دوسرے امتی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ تو میری طرف سے اس جو وظیفہ بتا رہا ہوں سب کو اجازت ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، مگر یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔
دل سے سب چیز نکال کر صرف اللہ کے حضور دھیان رکھنا ہے، توجہ اللہ ہونا چاہیے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے، تو پھر دیکھیں کہ آپ کو کیا کچھ ملتا ہے کیا کچھ نہیں ملتا۔ آئیے آپ نے کیا کرنا ہے، اول وآخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا کوئی اور درود پڑھ لیں، یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھ لیں، یہ بھی درود ہے، یہ درود ابراہیم کا پہلا حصہ ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پہ پڑھنا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اس کا ورد رکھنا ہے تا زندگی 313 مرتبہ سورۃ کوثر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کی پڑھنے سے سورت کے صدقے سے انشاءاللہ آپ کے لیے خزانے کھل جائیں گے، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، ساری دنیا آپ کی محتاج ہو جائے گی، اور بے پناہ رزق ملے گا، بے پناہ رزق ملے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے پیسہ دنیا کہاں سے آ رہی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ چھوٹا جا وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو ورد رکھیں، اور یہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے اسی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، گھر والے سارے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کسی کا محتاج آپ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے لیے، میرے اولاد کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔